اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. سر کے بالوں کے فقہی احکام کے حوالے سے آج ہماری گفتگو تیسرے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. ارادہ یہی تھا کہ آج یہ گفتگو مکمل ہو جائے، لیکن مکمل نہیں ہو سکے گی اور اگلی ایک کلاس اس سلسلے میں اور ہوگی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے اہم فقہی احکام ہیں. ابھی آپ جیسے جیسے گفتگو آگے بڑھے گی اس میں آپ دیکھیں گی کہ عمومی زندگی کے کتنے پیش آنے والے احکام تھے، اور عام طور پر خواتین کی بھی ان مسائل کی طرف توجہ نہیں. دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بات عرض کر دی جائے کہ عورت کا جو حجاب ہے، خاص طور پر جو اس کے سر کے بال ہیں، شریعت میں اس کو چھپانا نامحرم سے واجب قرار دیا گیا ہے، اور خواتین کو اپنی تمام زینتوں کے اظہار کو قرآن نے منع کیا ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. تو نہ صرف یہ کہ حفاظت نظر کا حکم ہے اور اپنی عفت و پاک دامنی کو برقرار رکھنے کا حکم ہے، بلکہ اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. اور روایت میں آتی ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ صلی علی محمد نے اسماء بنت امیس سے فرمایا تھا کہ جس طرح لوگ عورتوں کا جنازہ لے کر جاتے ہیں وہ طریقہ مجھے پسند نہیں ہے. لوگ جنازے پر کپڑا ڈال دیتے ہیں جس سے مرنے والے کا جسم نمایاں ہوتا ہے. تو حضرت زہرا کی فرمائش پر حضرت اسماء نے وہ تابوت تیار کیا جو حبشہ میں دیکھ کر آئی تھیں. چارپائی منگوا کر کھجور کی لکڑیاں چاروں طرف باندھ کر اس پہ کپڑا ڈالا. یہ تابوت جناب سیدہ کو بہت پسند آیا. اسماء کو جہنم کی آگ سے نجات کی دعا دی. اس تابوت کو دیکھ کر حضرت زہرا ہنس دیں، جبکہ آپ نے وفات رسول کے بعد ہنسنا چھوڑ دیا تھا. سیدہ نے فرمایا تابوت بہت اچھا ہے، اس سے میت کے مرد و عورت ہونے کی پہچان نہیں ہو سکتی. تو حجاب کا اس قدر خیال کہ اپنی انتقال، اپنی شہادت کے وقت بھی اپنے جسم کا اس قدر خیال کہ کہیں اس لحاظ سے بھی بے حجابی نہ ہو جائے کہ جسم کا جو حجم ہے وہ ظاہر ہو جائے. ایک بچی کا میں نے بہت عرصے پہلے کینسر کے سلسلے میں اس کی اپیل آئی تھی اور اس کے لیے کچھ فنڈ ریزنگ وغیرہ ہوئی تھی. حجاب زہرا اس کا نام تھا. تو یہ کتنے سال اس بات کو گزر گئے، اب تو مجھے معلوم بھی نہیں کہ وہ بچی پھر اس کے بعد ٹریٹمنٹ ہوا کیا ہوا اس کا، لیکن یہ تصویر میں نے سیو کر کے رکھ لی تھی کہ ایک اتنی جاں بلب ایک بیماری کے اندر گرفتار، اور اس نے اپنے جتنی تصاویر تھیں انتہائی، ورنہ عام طور پر ہسپتالوں میں جو اس طرح کے مریض ہوتے ہیں اتنا زیادہ اس کا خیال نہیں رکھتے، لیکن اس بچی نے اس قدر اپنے حجاب کا خیال وہاں رہ کے بھی جو ہے وہ انجام دیا. تو میں نے سوچا کہ کبھی نہ کبھی اس طرح کی مثال آپ کے لوگوں کے سامنے پیش کروں گا. تو اب یہ تصویر کام آئی کہ اس نے اپنے حجاب کا ایک بال کسی جگہ سے ظاہر نہیں ہونے دیا، اور ایک مکمل اس کے ساتھ اتنی بیماری میں بھی اس نے اپنے حجاب کی پاسداری کی. اس قدر ہے کہ کبھی کبھی جب رہبر معظم آتے ہیں عوامی اجتماعات کے اندر، کوئی خاتون اپنے بچے کو لے کر ملنے کے لیے آئی تو چاروں طرف سے ظاہر اتنی دھکم پیل ہوئی کہ حضرت رہبر نے جو ہے ہاتھوں سے یعنی آگے بڑھ کر لوگوں کو روک رہے ہیں کہ اس سے کہیں ٹچ نہ ان کا جسم ہو جائے اس خاتون سے لوگوں کا. تو یہ حجاب کی پاسداری، تمام چیزیں ہم اپنی زندگیوں میں اور سیرت کے اندر اس لحاظ سے جاری رکھنی چاہیے. اب بالکل حجاب کے خلاف ایک کیمپین باقاعدہ چلنی شروع ہو گئی. حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو شرم و حیا کہ شرم و حیا کا سرچشمہ تھی اور سختی کے ساتھ پردے کی پابند تھی. مدینے اور کوفے میں مولا علی کی ظاہری خلافت کے دوران کسی نامحرم کی نگاہ حضرت زینب پہ نہ پڑی تھی. ان کا ایک پڑوسی تھا بشیر ابن حزیم اسدی، کہتا ہے خدا کی قسم میں نے ایسی باعفت اور باحیا عورت کو نہیں دیکھا جو اتنی مستحکم انداز سے عوام سے خطاب کرے. پڑوسی کہتے تھے کہ ہم نے آج تک ایک طویل عرصے وہاں پر رہے لیکن کبھی ہم نے زینب سلام اللہ علیہ کی آواز تک نہ سنی. اس زمانے بڑے بڑے بند گھر نہیں ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے گھر اور آپس میں دیواریں ملی ہوتی تھیں. ایک بھی آواز، کوئی کھانسی اور چھینکے بھی تو پڑوس میں آواز جاتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں نے اتنا عرصہ، طویل عرصہ گزارا ہے لیکن ان کے گھر سے کسی خاتون کی آواز تک میں نے کبھی نہیں سنی.
حجاب کی پابندی. اچھا, اسی طرح سے کشف حجاب کی ایک تحریک بھی ایران میں چلی تھی, اور محمد رضا خان جو کہ شاہ ایران جو تھا اس کا جو ہے وہ باپ تھا, جو ابھی محمد رضا شاہ پہلوی, یہ امام خمینی جس کو ہٹا کر آئے تھے اس کا باپ ہے رضا خان. اس نے 8 جنوری 1936 کو ایران میں قانون پاس کیا کہ کوئی بھی عورت حجاب نہیں کرے گی, حتیٰ کہ آئمہ کے حرم میں جانے کے لیے جو عورتیں جاتی تھیں, امام رضا علیہ السلام اور معصوم قم سلام اللہ علیہ, ان سب کے لیے بھی حکم نامہ جاری ہوا کہ زور زبردستی کر کے وہیں ان کی چادریں کھینچ کے اتاری جاتی تھی. اور اس قدر وہاں پر اس سختی کے ساتھ اور ایک سفاکانہ طریقے سے اس قانون کو امپلیمنٹ کیا کہ جب لوگوں نے اس کے بعد احتجاجات کیے تو خود مشہد اور تہران اور مختلف جگہوں پر 500 افراد اس میں شہید ہوئے جنہوں نے احتجاج کیے تھے, اور انتہائی سفاکانہ طریقے سے اس نے امپلیمنٹ کیا. شاہ ایران کے جو باپ تھا رضا خان, اس کے بعد خیر جو اس کا بیٹا آیا, اس کے بعد اس نے ظاہر عوامی طور پر ایک بہت نفرت کا اظہار اس پہ کیا جانے لگا, تو اس نے پورا ایک ویسٹرن, یعنی لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ ایران ہے بلکہ ایک یورپین کنٹری کی عورتیں, سب کو بے حجاب کر دیا تھا قانون پاس کر کے. اور سب سے پہلے اس نے اپنی گھر کی عورتوں کو بے حجاب کر کے پارٹیز کے اندر لانا شروع کیا تھا, شاہ ایران کے باپ نے, رضا خان نے. اور یہی چیزیں جو ہیں اب آج کل بھی وہاں پر ہوئیں, اور آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے وہاں پر خاص طور پہ فسادات کروائے گئے. اور اس قسم کی خواتین, یہ ظاہر ہے کہ وہاں پر وہ خواتین کہ جنہوں نے انقلاب کے سلسلے میں, حجاب کے سلسلے میں قربانیاں اپنی دیں, وہ ان کے بھی بہت مظاہرے ہوئے کہ ہم نے کیا اس وجہ سے انقلاب ہم لے کر آئے ہیں, اسلامی انقلاب کی, اس طرح سے یہ فسق و فجور اور یہ ان لباسوں کے اندر خواتین وہاں پر پھریں. تو اب دیکھیے ایک بات اس کے اندر اور بھی ہے, لوگ بہت سے بیچ میں معترضہ جملہ آ گیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی رسول اللہ کے دور میں تو ایسی کوئی سختی نہیں تھی, مولا علی کے دور میں ایسی کوئی سختی نہیں تھی. تو دیکھیے اس زمانے میں تو اس طرح کی سختیاں ہوا کرتی تھیں کہ مولا نے خلیفہ ثانی کے دور میں ہی ایک نوجوان کو دیکھا جو عورتوں کو بازار میں کھڑا ہو کے گھور رہا تھا, بری نگاہ ڈال رہا تھا ان کے اوپر. تو مولا گئے اور ایک تھپڑ اس کو مارا. اہل سنت بھی علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. وہ گیا بادشاہ خلیفہ وقت کے پاس اور کہا کہ دیکھیے آپ مولا علی نے اس طرح سے مجھے جو ہے تھپڑ مارا ہے. تو خلیفہ ثانی نے, حضرت عمر نے یہ بات اس سے کہی کہ عین اللہ نے تجھے وہ گناہ کرتے دیکھا ہے اور ید اللہ نے تجھ کو مارا ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. درود بھیجیے محمد. تو وہ تو اس طرح سے سختی کیا کرتے تھے, اگر حجاب کی اس لحاظ سے کوئی مخالفت ہوتی تھی, اب کوئی برداشت کرے گا اس کو کہ مثلا بے حجابانہ کوئی نگاہ ڈال رہا ہے تو اس کے اوپر مولا تو بازار کوفہ میں کوڑا لے کر آ جاتے تھے, اور بغیر چھلکے کی مچھلیاں بیچنے والوں کو کوڑے مارتے جاتے تھے, اور کہتے جاتے تھے جندے بنی مروان کے بیچنے والوں, اور پھر کوڑا مارتے تھے ان کو. تو وہ تو اس طرح سے امپلیمنٹ کرتے تھے. تو دوسری ایک اور بھی بات دیکھیے, ہر جگہ کا یعنی یہ حکم اسلامی کے طور پر نفاذ نہیں ہوا ہے اس کا. لوگ کہتے ہیں بھائی کس جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کو زبردستی پردہ کرایا جائے. یہ ایک مملکت کے قانون کے طور پر, جس طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, مثلا یہاں کتنے شاپنگ مالز وغیرہ بنے ہوئے ہیں, کوئی کر سکتا ہے کوئی آدمی مثلا وہاں پہ صرف ایک نچلا لباس پہن کر جو ہے مختصر جو ہے وہ پہنچ جائے کسی جگہ کہ بھائی میں نے تو ستر پوشی بھی کی ہوئی ہے, تو اندر نہیں داخل ہونے دیا جائے گا. ہر جگہ کے ڈریس کوڈ ہوتا ہے. اس بازاروں میں کوئی اس طرح سے گھومے پولیس پکڑ کے لے جائے گی اس کو. تو اسی طریقے سے ان چیزوں کے مفاسد ہیں, اور وہاں قانون پاس کیا گیا کہ عورتیں جب اس طرح کے لباسوں کے اندر نکلتی ہیں تو نوجوانوں پر برے اثرات اس کے ہوتے ہیں. تو یہ قانون پاس کیا گیا. اس قانون کے طور پر آپ دنیا میں کتنے ایسے قوانین ہیں جو آپ کو طبیعت پہ گرا گزرتے ہیں لیکن مانا جاتا ہے ان کو, لیکن باطل یہاں پر کہتا ہے کہ نہیں یہ والا قانون نہیں چلے گا, جس سے فتنہ و فساد اخلاقی پیدا ہو, اور تو یہ چاہیے ان کو. تو بہرحال یہ لوگ عام طور پر نوجوان بھی یہاں پر کہنے لگے تھے بھئی اتنی زبردستی کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور چھوٹی سی چیزوں کا بھی آپ حیران ہوں گے کہ جو اہم ترین واقعات جن کو پچھلے سال جو بھی سال گزرا ہے اس کے واقعات دکھائے جا رہے تھے, تو بڑا واقعہ جو قرار دیا گیا وہ ایران میں اس چھوٹے سے گروہ کے وہ دکھائے گئے
ٹی ویوں کے اوپر کہ جناب یہ دیکھیے یہاں پر حجاب کے خلاف جو ہے لوگ جو ہے میدانوں میں نکلے ہیں آ کر اور سٹریٹس کے اوپر آئے ہیں. یعنی یہ بہت بڑے واقعے کے طور پر پیش کیا گیا, حالانکہ یہ کوئی اتنا بڑا واقعہ اس طور پر نہیں تھا. خیر, اچھا اب دیکھیے کبھی بھی بے حجاب نہ ہونے کا ایک عظیم ترین فائدہ ہے. آیت اللہ سید باقر سیستانی, سید محمد باقر سیستانی جو آیت اللہ سیستانی کے والد گرامی تھے, یہ مشہد کے بہت بڑے علماء کے اندر ان کا شمار ہوتا تھا, اور خاص طور پہ آیت اللہ باقر سیستانی ان کا جو یہ واقعہ ہے, اچھا انہی آیت اللہ باقر سیستانی کے نام پر ہی ان کے آیت اللہ سیستانی نے اپنے بیٹے کا نام بھی رکھا ہے. یہ آیت اللہ باقر سیستانی, ان کا نام بھی باقر سیستانی ہے, اور آیت اللہ سیستانی نے ان کے اپنے باپ کے نام پر اپنے بیٹے کا نام بھی رکھا. اچھا یہ جو واقعہ بھی آپ کو سنانے والا ہوں, ویسے واقعہ زیادہ تر سنا ہوا ہے لیکن تھوڑا سا اس میں اور آپ کو جو ہے ایک دے دی جائے. یہ آیت اللہ سید محمود سیستانی جو آیت اللہ سیستانی کے بھائی تھے, ان کا انتقال کافی عرصے پہلے ہو گیا. آیت اللہ محمود سیستانی سگے بھائی تھے آیت اللہ سیستانی. یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ واقعہ براہ راست میرے والد آیت اللہ باقر سیستانی نے سنایا تھا. آیت اللہ باقر سیستانی نے, انہوں نے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی زیارت کے لیے ایک عمل کیا تھا جو کہ 40 جمعوں تک کے لیے کرنا تھا, اور 40 مختلف مساجد میں اس کو انجام دینا تھا. اور اس میں زیارت عاشورہ پڑھی جاتی تھی, زیارت اربعین پڑھی جاتی تھی, ایک پورا عمل تھا. کہہ رہے ہیں ابھی 38واں ہفتہ گزرا تھا کہ میں مسجد میں جو ہے وہ عبادت میں مصروف تھا, تو میں نے دیکھا کہ مسجد کی کھڑکی سے باہر دور کی طرف ایک نور سا ساطع ہو رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں میں اپنی نماز میں نے مکمل کی, اور اس کے بعد اس نور کی تلاش, نور کا مصدر تلاش کرنے کے لیے گئے کہاں سے آ رہا ہے, تو دیکھا کہ وہ گھر سے وہ نور, یعنی بلکہ گھر کے باہر ایک جنازہ رکھا ہوا تھا ایک عورت کا, اور وہاں پر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے. کہہ رہے ہیں جب میں وہ گیا تو امام زمانہ نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ ہم سے ملاقات کے لیے 40 جمعوں کا عمل کرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ اس صاحب جنازہ کی طرح سے دین پر اگر تم عامل ہو جاؤ اتنی سختی کے ساتھ, تو ہم خود تم سے ملاقات کے لیے تمہارے گھر آئیں گے, بلکہ تمہارے جنازوں میں بھی آ کر شریک ہوں گے. تو کہا کہ آیت اللہ باقر سیستانی نے کہا کہ مولا اس صاحب جنازہ نے کیا عمل کیا تھا؟ کہا یہ ایک عورت ہے کہ رضا خان نے جو شاہ ایران کا جو والد تھا, رضا شاہ پہلوی کا, امام نے کہا کہ رضا خان نے جو کشف حجاب اور عورتوں کے اوپر سب پابندی لگائی تھی حجاب پر, تو اس عورت نے کہ میرا حجاب نہ اتار لیا جائے, حجاب نہ اتار لیا جائے, تو 7 سال تک جو ہے وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلی تھی. 7 سال تک یہ عورت گھر سے باہر ہی نہیں نکلی, یہاں تک کہ اسی دوران 7ویں سال میں اس کا انتقال ہو گیا. اگر تم اس طرح اتنی سختی کے ساتھ دین پر عامل ہو جاؤ تو تمہیں ہم سے ملاقات کے لیے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہوگی, بلکہ ہم تم سے خود ملاقات کے لیے تمہارے گھر آئیں گے, بلکہ تمہارے جنازوں میں بھی آ کر شریک ہوں گے. تو یہ واقعہ جو ہے شیفتگان امام مہدی, جو کہ احمد قاضی زاہدی گلپائگانی کی لکھی کتاب ہے 3 والیوم کے اندر, اس کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے. آیت اللہ محمود سیستانی ان کے بیٹے کے حوالے سے, کہ وہ کہتے ہیں مجھے خود میرے والد نے سنایا تھا, اور عنایات حضرت مہدی با علماء و طلاب دینیہ, یہ محمد رضا باقی اصفہانی کی کتاب ہے, اس کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے. اور ایران کے کتنے ہی علماء ٹی وی کے اوپر اور مختلف, اگر آپ یوٹیوب وغیرہ پہ بھی سرچ کریں تو وہ بھی اس واقعے کو مسلسل بیان کرتے ہیں. یہ آقا معاونیان ہے, حجت الاسلام معاونیان, اور انہوں نے بھی اس واقعے کو جو ہے وہ بیان کیا ہے. تو آیت اللہ باقر سیستانی کا جو پورا واقعہ ہے, اور کہ اس میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے اللہم صلی علی محمد یعنی اب اگر کوئی شخص دین پر سختی کے ساتھ عامل ہو جائے, یا کوئی عورت اس طرح سے اپنے حجاب کی مکمل حفاظت کرے,
تو یہ پھر یعنی سوچ لے کہ امام زمان علیہ السلام نے خود یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ ہم خود اس کے جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، اس سے ملاقات کرتے ہیں آ کر، تو کتنی بڑی سعادت اس حجاب کی سختی کے ساتھ پابندی کرنے سے، یہ اتنی بڑی سعادت آپ کو حاصل ہوگی کہ جب اس دنیا سے جائیں گے تو جس جنازے میں امام خود شریک ہو جائیں اس کے مرحوم و مغفور اور درجات عالیہ جنت کے اندر بلند ہونے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ جاتا۔ اچھا، تو وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ جیسے کوئی شخص عورت باہر بھی نکلتی تھی اس کا باقاعدہ چھینا جاتا تھا اور اس کو جو ہے وہ مارا جاتا تھا، اور تو وہ اس خوف سے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے حجاب کی خلاف ورزی ہو جائے تو وہ اس نے گھر سے نکلنا ہی باہر چھوڑ دیا تھا۔ اب خیر اس قسم کے معاملات تو نہیں رہے، لیکن کم سے کم ایک عورت اپنے مکمل حجاب کی حفاظت آج کل کے دور میں بھی اس طرح سے کر سکتی ہے، اور امام کا وعدہ انشاءاللہ اس کے شامل حال ہوگا۔ اور دیکھیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ راہ خدا میں جہاد کر کے شہید ہونے والا اس سے زیادہ اجر کا حقدار نہیں جتنا اس کا اجر ہے جو اختیارات کے باوجود عفت سے کام لے، اور ایسے پاک دامن انسان قریب ہے کہ وہ ملائکہ آسمانی میں شمار ہو جائے۔ یعنی عفت و پاک دامنی جو ہے اس سے اپنی اختیار رکھنے کے باوجود انسان جو اس کی خلاف ورزی نہ کرے تو یہ اس قدر بلند مقام پہ روحانی طور پر لے جاتا ہے گویا ملائکہ آسمانی کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ شیخ لطف اللہ صافی گل پائگانی خواتین سے کہتے تھے کہ خواتین آپ کی یہ چادر اور آپ کا حجاب میرے اس عمامے سے کہیں زیادہ عزت و احترام کا مستحق ہے۔ تو یہ آپ اس کو معمولی چیز نہ سمجھیں، اس کی جتنی سختی کے ساتھ آج کل پابندی اس کی کرنی چاہیے وہ کرنی چاہیے، اور باقاعدہ وصیت جو کیا حضرت امیر نے امام حسن علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد کہ وقفف علیہن من ابصارہن بحجابک ایاہن فإن شدت الحجاب ابقى علیہن، یعنی اس میں دیکھیں شدت حجاب کا تذکرہ ہے۔ امام نے فرمایا اپنے خواتین کو پردے میں بٹھا کر ان کی آنکھوں کو تاک جھانک سے روکو، کیونکہ پردے کی سختی مردوں کے حق میں بھی بہتر ہے۔ پردوں کی سختی، یہ دیکھیں شدت الحجاب، شدت یعنی حجاب کو شدت کے ساتھ کرنے کا حکم ہے، ہلکا پھلکا نہیں کہ کبھی بال نظر آ رہے ہیں کبھی نظر نہیں آ رہے، کبھی میک اپ ہو رہا ہے کبھی بغیر میک اپ کے چلے گئے، کبھی بھڑکیلے لباس پہن رہے ہیں، بھڑکیلے سکارف پہن رہے ہیں، اور لپسٹک تو عمومی طور پر جو ہے خواتین گھر سے باہر جاتے وقت لگاتی ہیں۔ یعنی کیا ہے کہ شدت حجاب کا حکم ہے، فقط ہلکے پھلکے حجاب کا حکم نہیں دیا ہے۔ تو بہرحال یہ دماغ میں اعتبار سے رکھنا چاہیے کہ یہ عورتوں کے حق میں بھی بہتر ہے اور شدت اس کی مردوں کے حق میں بھی بہتر ہے۔ اور پھر جو ہے اچھا اب آ جائیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو فقہی احکام کے حوالے سے اب اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ دیکھیے اس کے اندر یہ آتا ہے کہ بزرگ حضرات سر کے بالوں پر آ کر ہاتھ پھیرتے ہیں، جیسے کوئی بھی ایک خاندان کے بزرگ ہیں وہ آ کر سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، تو اس میں بھی کچھ ذمہ دار ایک تو ایک اس میں ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے نامحرم سے سر کے بالوں کا حجاب واجب ہے۔ اب خاندان کے چاہے وہ بزرگ نامحرم ہوں، پھوپھا ہوں، خالو ہوں، کوئی اور رشتے کے کوئی دادا ہوں، رشتے کے کوئی نانا ہوں، تو ان سے بھی حجاب کرنا واجب ہوتا ہے، اور حجاب کے اوپر، چادر کے اوپر، اسکارف کے اوپر اگر وہ آپ کے ہاتھ پھیر رہے ہیں تو چلیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا اب البتہ نامحرم رشتے یاد رکھنے چاہیے کہ مثلا جو نامحرم ہے یہ سالی بہنوئی کا رشتہ ہے، اور اسی طریقے سے دیور، جیٹ، بھاوج، مومانی، چچی، خالو، جتنے بھی کزنس ہیں، چچا زاد، مامو زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، بہن بھائی، شوہر کے بھانجے و بھتیجے، سسر کے بھائی، اور خاندان کے نامحرم بوڑھے بزرگ افراد، یہ سارے جو ہیں یہ نامحرم شمار ہوتے ہیں۔ ایک لسٹ ہے، تو یہ کبھی بھی بزرگ ان میں سے ہو جائیں اور وہ آ کر ہاتھ سر کے اوپر لگانے لگیں یا پھیرنے لگیں، ان سے حجاب بھی واجب ہے، اور اپنے آپ کو ان سے بچانا بھی۔ یہ نہیں کہ بزرگ ہیں آ گئے ہیں ہاتھ پھیرنا ہی چاہ رہے ہیں تو لازمی جو ہے وہ اب ان کی بے عزتی ہو جائے گی، ورنہ نہیں، اپنی عفت اور حجاب کی سختی کے ساتھ آپ کو پابندی کرنا ہے۔ محرم بزرگوں سے سر کے بالوں کا حجاب ظاہر یہ نہیں، عام طور پہ خواتین ویسے اچھی چیز ہے، اس کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے کہ والد کے سامنے سر پہ دوپٹہ لیا ہوا ہے، بڑے بھائی کے سامنے لیا ہوا ہے، چچا کے سامنے لیا ہوا، البتہ واجب نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اسی کے اندر مثلا سسر بھی آ جاتے ہیں، بہت سی خواتین سسر سے بھی بہت حیران ہوتی ہیں کہ سسر سے کیا حجاب نہیں؟ جی ہاں، سسر سے حجاب نہیں، البتہ بہنوئی سے سر کا حجاب ہے۔ یا مثلا ساس
جو ہے ساس کے لیے جو داماد ہے یہ بھی محرم ہوتا ہے، اس سے بھی اس کا حجاب نہیں. یعنی خاتون سے میں مل چکا ہوں کہ جو کہ 30 سال سے اپنے داماد سے مکمل پردے کرتی آ رہی تھی، یہ سوچ کر کہ داماد سے بھی حجاب کرنا واجب ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ ان رشتوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے. تو نامحرم بزرگوں سے سر کے بالوں کا حجاب یہ تو ضروری ہے. اچھا، بزرگوں کا جو سر پر ہاتھ پھیرنا ہے یہ ہر صورت میں اپنے آپ کو اس سے بچانا لازم ہے. پیچھے ہٹ جائیے، منع کر دیجئے. اگر براہ راست ہاتھ پھیرنے، اول تو حجاب ہی واجب ہوگا، لیکن اگر کیونکہ دیکھیے روایات کے اندر بھی ملتا ہے کہ ایک مرتبہ سادات نے امام علی رضا علیہ السلام کے گھر پر دعوت امام کو اپنے گھر پر دعوت دی. امام دعوت میں تشریف لے گئے، آپ نے وہاں موجود بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور پیار کیا. ان بچوں میں ایک لڑکی ننگے سر تھی. امام نے پوچھا اس لڑکی کی عمر کتنی ہے؟ بتایا گیا 5 سال. یہ سن کر امام نے اس کو خود سے دور کر دیا. 5 سال کی بچی کے سر پر بھی امام نے ہاتھ نہیں پھیرا. ہم لوگ بہت شور مچاتے ہیں 5 سال کی بچی کتنی چھوٹی ہے، آپ نے لوگوں کو، ہم کو، یا بلکہ بہت سے تو کہتے ہیں آپ نے ہمیں بدماش سمجھا ہوا ہے، مثلاً جو ہے بچی کو بھی پاس نہیں آنے دیں. تو بہرحال یہ اسلام کے اس لحاظ سے کچھ احتیاطات ہیں اور یہ امام اپنی سیرت میں اس کی تعلیم دے رہے ہیں. تو بہرحال اس کی پرواہ کرنی چاہیے ان چیزوں کو اور رائج کرنا چاہیے، بچوں کو بھی اس کی تعلیم دینی چاہیے. اچھا، ایک چیز اب آتی ہے ممیز بچوں سے سر کے بالوں کا حجاب کرنا. ممیز بچے عام طور پر بچے جو کہ ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں لیکن عورت و مرد کے اعتبار سے اچھائی برائی کو وہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور آج کل جتن جو بھی ہے ٹی وی اور میڈیا کی وجہ سے یہ عمر اور زیادہ جلدی آنے لگی ہے. ممکن ہے ایک بچہ، ظاہر ہے جو لڑکا ہے وہ 15 سال مکمل کر کے بالغ ہوتا ہے، لیکن بہت امکان اس بات کا ہے کہ وہ 10 سال 11 سال کے اندر ہی ممیز ہو جائے، بلکہ اس سے بھی کم عمر کے اندر اس کا ممیز ہونا ممکن ہے. تو ممیز بچوں سے بھی سر کے بالوں کا حجاب. یہاں پر پوری ایک نشست، پتہ نہیں آپ میں سے کتنے تھے، نئے والا گروپ تو نہیں تھا، نابالغ لیکن سمجھدار ممیز بچوں کے منفرد فقہی احکام پہ پورا ایک لیکچر یہاں پر تفصیلاً ہو چکا ہے جس میں سارے مسائل جو ہے وہ بتائے گئے تھے. تو ممیز بچہ اگر کوئی ہے جو کہ 8 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، جس کے متعلق ہے کہ ہاں یہ ممیز ہو گیا ہے، اگر شک ہے کہ یہ ممیز ہے یا ممیز نہیں ہے تو اس سے تو پھر تمام مراجع کہتے ہیں کہ حجاب واجب نہیں ہے. لیکن کچھ خاندان کے بچے ہوتے ہیں جن کے متعلق امکان ہوتا ہے کہ یہ ممیز ہو گئے ہیں، تو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر ایسا بچہ کہ جس کے متعلق یہ ہو کہ اس کی منفی جذبات ابھر سکتے ہیں عورت مرد کی اس کے حوالے سے، تو اس کے سامنے بھی، یعنی یہ ممیز ہو گیا اس لحاظ سے، تو اس کے سامنے بھی عورت احتیاط واجب کی بنا پر حجاب کر کے آئے گی. عام طور پر گھروں میں خواتین جو ہے وہ اس کا خیال نہیں رکھ رہی ہوتی ہیں کیونکہ بہت سارے بچے اس طرح سے آ رہے ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ابھی تو یہ 15 سال کا نہیں ہوا، لیکن وہ تو بالغ ہونے کے لحاظ سے پردے کا حکم ہے، لیکن ممیز ہونے کے لحاظ سے بھی احتیاط واجب یہ ہے کہ اس سے بھی اپنے ویسے ہی حجاب کیا جائے جس سے کہ نامحرم بالغ شخص سے کیا جاتا ہے. اور یہی تقریباً مسئلہ جو ہے رہبر معظم کا بھی ہے. البتہ یہاں پر آیت اللہ خوئی فرماتے تھے کہ نہیں، جو ممیز سے حجاب واجب نہیں ہے، اور اسی طریقے سے آیت اللہ شبیری زنجانی بھی فرماتے ہیں کہ ممیز سے حجاب کرنا واجب نہیں ہے. البتہ ٹھیک ہے، احتیاط مستحب ہے کہ کیا جائے، لیکن یہ کہ وہ خواتین جو کہ اس مسئلے میں زیادہ سختی سے اگر گھبرا جائیں تو پھر اس مسئلے میں آیت اللہ شبیری زنجانی کی طرف رجوع کر کے اور پھر ان کے اوپر اس لحاظ سے حجاب کی پابندی واجب نہیں رہے گی. تو بہرحال نابالغ کے اعتبار سے، ممیز کے اعتبار سے یہ بھی ایک حکم آتا ہے. اسی طرح سے نامحرم کے سر کے ٹوٹے ہوئے بالوں کو دیکھنے سے متعلق جو ہے فقہی حکم کیا ہے؟ نامحرم کے سر کے ٹوٹے ہوئے بالوں کو دیکھنے سے متعلق فقہی حکم. اچھا، اب دیکھیے عام طور پر یہ ہوتا ہے گھروں میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، بھاوجے بھی ساتھ رہ رہی ہیں اور مثلا کنگا کر کے گئیں اور اس میں بال اس کے جو ہے وہ الجھے ہوئے ہیں، تو کیا نامحرم کو اسی میں اس کے دیور اور جیٹھ وغیرہ بھی گھر میں ہیں یا کوئی اور نامحرم وہاں پر موجود ہے، تو کیا وہ اپنی بھابھی کے، بھاوج کے ان بالوں کو دیکھ سکتا ہے جو کہ کنگے کے اندر ہوں یا کہیں ٹوٹے ہوئے پڑے ہوئے ہوں؟ یہ ایک فقہی حکم ہے. دیکھیے سب سے پہلے تو چیز ہے کہ اگر شک ہو گئی ٹوٹا ہوا بال جو ہے عورت کا ہے یا مرد کا ہے،
کیونکہ عام طور پر یعنی ایک درمیانہ ٹائپ کا بال ہے تو کسی ہو سکتا ہے کسی مرد کا ہی بال ہو جو لمبے نسبتاً تھوڑے بہت بال ہوتے ہیں کس کے, یا عورت کے ذرا نسبتاً چھوٹے بال ہیں. شک ہے کہ ٹوٹا ہوا بال عورت کا ہے مرد کا, تو اس صورت میں تو کوئی فقہی حکم نہیں ہے, یعنی اس کو دیکھنے کی اجازت ہے. اسی طریقے سے اگر شک ہو کہ ٹوٹا ہوا بال نابالغ لڑکی کا ہے یا بالغ نامحرم کا, ممکن ہے یعنی یا تو یہ بالغ نامحرم کا بال ہے یا یہ نابالغ لڑکی کا بال ہے, یعنی شک اگر اس طرح کا ہو جائے تو اس کے اندر بھی کوئی ایسا فقہی حکم نہیں ہے اور اس کو بھی دیکھنے کی اجازت ہے. اچھا, اگر یقین ہو جائے کہ نامحرم باحجاب عورت کا بال ہے تو اس صورت میں امام خمینی اور آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ پھر اس صورت میں اس احتیاط واجب یہ ہے کہ اس نامحرم کے ٹوٹے ہوئے بال کو بھی دیکھنا جائز نہیں ہے. یعنی امام خمینی اور رہبر معظم کا فتویٰ ہے کہ نامحرم کے ٹوٹے ہوئے بال کو دیکھنا جائز, احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں. البتہ آغا سیستانی, آیت اللہ خوئی وغیرہ ایک بات کہتے ہیں کہ نامحرم کے ٹوٹے ہوئے بال کو دیکھنے کی اجازت ہے. یعنی اگر یقین ہو جائے کہ نامحرم باحجاب عورت کا ٹوٹا ہوا بال ہے. اچھا, اگر نامحرم بے حجاب عورت کا ٹوٹا ہوا بال ہے جو ویسے ہی پردہ نہیں کرتی ہے تو وہ تو بال جب اس کے سر کے اوپر لگا ہوا تھا, ابھی آگے چل کے ہم نے بات کریں گے, تو اسی وقت اس کو دیکھنے کی اجازت تھی کیونکہ اس نے خود ہی اپنے بال کو ظاہر کیا ہوا ہے. اسی کا ٹوٹا ہوا بال پڑا ہے تو اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن معلوم ہے کہ نامحرم باحجاب عورت کا بال ہے تو احتیاط واجب ہے کہ رہبر معظم کی جو کوئی مقلد مرد ہو تو وہ اس نامحرم عورت کا ٹوٹا ہوا بال نہیں دیکھ سکتا, یا امام خمینی کا مقلد ہو. البتہ عورت کیونکہ عام حالات میں بھی مرد کے سر کے بال دیکھ سکتی ہے تو ٹوٹے ہوئے بال بھی دیکھ سکتی ہے, تو اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے. اچھا, اب کیا نامحرم کے ٹوٹے ہوئے بالوں کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے؟ مثلا اس کو بھی جو ہے کنگا کرنا ہے, کنگے میں بال لگے ہوئے ہیں مثلا اس کی بھاوج کے, اب وہ نکال کے ان کو پھینک دے یا دیکھے بھی نہیں, چلو میں ویسے ہی اگر کہے کہ میں نکال کے اسے پھینک رہا ہوں ڈسٹ بن میں, تو وہ علماء کے جو کہ نامحرم باحجاب عورت کے ٹوٹے ہوئے بالوں کو دیکھنا کو منع کرتے ہیں جیسے رہبر معظم, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر احتیاط واجب ہے کہ ان بالوں کو بھی ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ نامحرم کے ٹوٹے ہوئے بالوں کو بھی ہاتھ لگانا احتیاط واجب کے طور پر جائز نہیں. لیکن آیت اللہ سیستانی, آیت اللہ خوئی وغیرہ کہتے ہیں کہ بہرحال اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. البتہ آیت اللہ سیستانی نے یہ بھی کہا کہ بشرطے کوئی منفی جذبہ اس کے اندر پیدا نہ ہو. تو لوگ بھی حیران ہوں گے کہ بھئی منفی جذبہ بات, جی ہاں بہت سارے ایسے دماغی مریض اور اس طرح کے افراد ہوتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے بھی وہ ان کے منفی جذبات ابھرے. تو انہوں نے بہرحال اس کی شرط لگائی کہ نامحرم کے ٹوٹے ہوئے بالوں کو اگر ہاتھ لگایا جائے تو اس میں ویسے کوئی حرج نہیں سوائے اس کے کوئی مفسدہ اس کے اندر آ جائے. تو اس کے اندر یہ ایک مسئلہ ہوا. اسی طرح سے نامحرم کے جسم کے جدا شدہ جو اعضاء ہوتے ہیں, ہاتھ کٹا ہوا ہے کچھ, کسی جگہ میں نے کہیں پڑھا تھا ٹرین میں ایک آدمی برقع پوش عورت جو ہے وہ سوار ہو گئی تھی, اور تو لوگوں کو شک ہوا کیونکہ اندر برقعے سے اس کے کچھ خون سا نکلتا ہوا نظر آ رہا تھا. جب لوگوں نے پکڑا اور ہٹا کے دیکھا تو معلوم چلا کہ کوئی ایک آدمی ہے جو کہ کسی عورت کا ہاتھ ہی کاٹ کے لیا ہے, جو سونے کی چوڑیاں تھیں اور اس کو شاید موقع نہیں ملا ہے, اور اس طرح سے ایک زمانے میں اخبارات کے اندر ہی آیا تھا. تو اب جو ہے اس طرح کا ہاتھ ہی پورا کٹا ہوا ہے تو جسم کے اس طرح کے اعضاء جو ہیں, تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر جسم کے اعضاء جو ہیں وہ نامحرم کے وہ ایسا ہی ہے, ان کو دیکھنا جس طریقے سے کسی نامحرم کو آپ دیکھ رہے ہیں تو حرام ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے جسم کا وہ اعضاء کے جنہیں عمومی زندگی میں بھی دیکھنا حرام ہوتا ہے, تو اگر وہ کسی جگہ پڑے ہوئے ہوں یا کہیں رکھے ہوئے نظر آ جائیں لیکن ان کو دیکھنا نامحرم کو دیکھنا شمار نہیں ہوتا, جیسے کسی زندہ کو دیکھا جا رہا ہو, تو پھر فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں. البتہ انسانی جسم کے وہ کہتے ہیں پھر بھی احتیاط مستحب یہ ضرور ہے کہ نامحرم کے کٹے ہوئے اعضاء کو نہ دیکھا جائے. یعنی کسی جگہ بھی کہیں اگر ایسا ہوتا ہے کہ نامحرم کے کٹے ہوئے اعضاء کہیں پڑے ہوئے ہیں. اچھا, بس ایک اس میں استثناء ہے کہ نامحرم کے جو ٹوٹے ہوئے دانت ہیں یا نامحرم کے کٹے ہوئے ناخن ہیں ان کو دیکھنا, اس میں تمام علماء یہ متفق ہیں کہ ان کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں. یعنی کسی جگہ نامحرم کا ٹوٹا ہوا دانت پڑا ہوا ہے اس کو اگر دیکھا جا رہا ہے یا نامحرم کے کٹے ہوئے ناخن ہیں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں, ان کو دیکھا جا سکتا ہے.
اچھا، اب باحجاب عورت کے سر کے بال اگر دیکھنے کا فقہی حکم کیا ہے؟ تو باحجاب عورت کے سر کے بال دیکھنا جائز نہیں، اور اس کے لیے بھی واجب ہے کہ وہ نامحرم سے اپنے بالوں کو چھپائے۔ اچھا، بے حجاب عورت کے سر کے بال دیکھنا، بے حجاب عورت یعنی جس کو حکم پردہ پتہ ہے اور اس کے باوجود وہ پردہ نہیں کر رہی، عام طور پہ اس کے لیے ہماری فقہ میں ایک ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے متبذلات یا مبتذلات بھی کہتے ہیں، لیکن متبذلات۔ بے حجاب عورت کے سر کے بال دیکھنا یہ متبذلات ہیں۔ عام طور پر بازاروں میں بے حجاب پھرنے والی خواتین اور عام طور پر ریسیپشنسٹ ہوتی ہیں، سیکریٹریز ہوتی ہیں، اسکولوں میں مختلف خواتین اس طرح سے پڑھاتی ہیں جو مکمل بے حجاب ہیں، جنہیں حکم پردہ پتہ ہے لیکن پھر بھی وہ پردہ کرنے کو تیار نہیں ہوتی، ان کو بغیر کسی بری نگاہ کے مرد کو دیکھنے کی اجازت ہے۔ یعنی بے حجاب عورت کے سر کے بال دیکھنا، باحجاب عورت کے سر کے بال دیکھنا حرام ہے، بے حجاب عورت کے بغیر کسی بری نیت کے مرد ان کو دیکھ سکتا ہے۔ اچھا، اگر سر کا حجاب اتارنے پر مجبور کیا جائے، اگر سر کا حجاب اتارنے پر مجبور کیا جائے کسی کو، اچھا بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، عموماً ویسٹرن کنٹریز میں ہوتا ہے ایسا، یا چلیں اگر ہم ذرا لو اسکیل پہ، عام طور پر یہاں آپ جب پاسپورٹ بنوانے جاتے ہیں یا شناختی کارڈ بنوانے جاتے ہیں تو عام طور پہ وہ خواتین سے کہتے ہیں، کچھ جگہوں پہ پتہ نہیں لیکن مجھے خواتین نے خود بتایا کہ ہم سے اس طرح سے انہوں نے کہا کہ اپنے کان آپ مثلاً باہر نکالیں یا تھوڑا سا اپنے اسکارف کو اور پیچھا کریں کہ کچھ بال بھی آپ کے نظر آئیں۔ تو اگر اس طرح سے کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، بہت بحالت مجبوری والا کوئی بات آ گئی ہے اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، تو پھر ایک مجبوری والا ایک مسئلہ اس پہ آ جاتا ہے۔ لیکن آیت اللہ سیستانی نے کہا کہ بہت سے مثلا ویزا وغیرہ کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے اور انہوں نے کہا صرف فوٹوز اگر ان کو چاہیے ہوتے ہیں تو پھر بجائے کہ ان کے پاس جا کر فوٹو کھنچوانے کے، اگر یہ ممکن ہے کہ آپ کسی محرم سے فوٹو کھنچوا لیں اور اس کے بعد فوٹو اگر ان کو ویسے بھجوا دیے جائیں تو پھر کیونکہ وہ اس نامحرم عورت کو پہچانتا نہیں ہے تو پھر اس کو بے حجاب حالت میں بھی وہ فوٹو اس تک بھجوائے جا سکتے ہیں ادارے تک، تو یہ ایک اس کے اندر مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن عام طور پہ وہ تو اگر جیسے کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ پاسپورٹ آفس یا نادرہ وغیرہ کے آفس میں وہ سامنے ہی بیٹھا جاتا ہے، تو عموماً خواتین جو زیادہ آرگیو کرتی ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے پھر آپ اسی حجاب کے اندر تو اپنا تھوڑا سا ان کو زور زبردستی کرنی پڑے گی کہ نہیں ہم اس طرح سے اپنے بال یا اپنے کانوں کو باہر ظاہر نہیں کریں گے، تو بہرحال یہ کرنا ضروری ہے۔ لیکن پھر اگر مجبوری ہو جائے ورنہ وہ کہیں نہیں پھر بنے گا ہی نہیں آپ جائیے وغیرہ جو، تو پھر ایک مجبوری کا ایک مسئلہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر حادثاتی طور پر باحجاب عورت کے سر کے بال نظر آ جائیں، مثلا موٹر سائیکل پہ کوئی خاتون بیٹھ کے جا رہی ہوتی ہیں اور تیز ہوا چلی اور اسکارف اڑ گیا اور اندر بال ظاہر ہو گئے اس کے، تو مرد حضرات کے لیے واجب ہے کہ اپنی نگاہوں کو ہٹائیں۔ باحجاب عورت کا اگر حادثاتی طور پر مثلا اس نے صحیح سے حجاب کیا ہوا ہے لیکن اچانک سے اس کی حجاب میں سے کوئی بال اس کے باہر آ گئے اور اس عورت کو پتہ نہیں ہے، وہ ویسے باحجاب عورت ہے لیکن حادثاتی طور پر اس کے بال اگر جو ظاہر ہو جائیں تو ان کے اوپر بھی نگاہ نہیں ڈالی جا سکتی۔ تو باحجاب عورتیں بھی اپنے خواتین اس دیکھیں کہ کتنا ان کی اس لحاظ سے پابندی ہے، اور دوسرے مردوں کو بھی پابند کیا گیا کہ جب یہ باحجاب ہے تو ایکسیڈنٹلی یا حادثاتی طور پر بھی اگر اس کے بال کسی وجہ سے ظاہر ہو گئے ہیں تو تمہیں نگاہوں کو ہٹانا ضروری ہو جائے گا۔ اچھا، نامحرم عورت کی تصویر میں اگر اس کے بال نظر آ رہے ہوں، تو نامحرم عورت کی تصویر میں اگر اس کے بال نظر آ رہے ہیں تو اگر وہ مثلا باحجاب عورت ہے اور وہ شخص اس کو پہچانتا ہے اس عورت کو، تو واجب ہے کہ اس کو نہ دیکھے۔ عام طور پر گھروں میں شادی کے البمس آ جاتی ہیں اور مرد بھی جمع ہو جاتے ہیں اور سب اس میں بہت سی باحجاب خواتین بھی وہ اپنی فیملی کے ساتھ انہوں نے تصویر کھنچائی اور وہ دیگر نامحرم بھی اس کو بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ نہیں، نامحرم کی تصویر میں اگر اس کے بال نظر آ رہے ہیں تو واجب ہے کہ وہ اپنی ان تصاویر کو نہ دیکھیں۔ یہ ایک دوسرے سے واٹس ایپ پہ جو تصاویر شیئر کی جاتی ہیں اور دیگر نامحرم بھی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو بہرحال نامحرم کی تصویر میں اگر اس کے بال نظر آ رہے ہیں اور وہ عورت باحجاب ہے اور وہ اس کو پہچانتا ہے، اگر نہیں پہچانتا ہے کہ کون ہے تو پھر تو دیکھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ پہچانتا ہے، مشخص ہے کہ فلاں خاتون ہے، باحجاب ہیں، لیکن اس تصویر میں ان کے بال نظر آ رہے ہیں تو مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو دیکھے۔ اچھا، فوٹو یا ٹی وی میں بھی عورتوں کے بالوں کا دیکھنے کا فقہی حکم تو ابھی آپ نے فوٹو میں تو سن ہی لیا، ٹی وی میں بھی عام طور پر وہ خواتین کے جو کہ عمومی زندگی میں بھی وہ بال کھولے ہوتے ہیں، یعنی وہی متبذلات ٹی وی پہ آتی ہیں، تو وہ عام فوٹو میں بھی ان کو دیکھنے کی اجازت ہے اور ٹی وی پہ بھی دیکھنے کی اجازت ہے، بشرطے کوئی
حرام اس کے اندر پہلو نہ آئے۔ آیت اللہ سیستانی سے بھی اور آیت اللہ خامنئی سے بھی پوچھا گیا سوال، خواتین کا ایسے موزے پہننا جس سے بدن نظر آتا ہو، گھر سے باہر نکلنا جبکہ نامحرم کی نگاہ پڑتی ہو تو کیا حکم ہے، اور مقنے میں سے کچھ بال باہر نکالنا جبکہ نامحرم کی نگاہ پڑتی ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ جیسے کہ عام طور پر خواتین کچھ نہ کچھ بال اپنے مقنے سے ان کے باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی نے جواب دیا کہ جائز نہیں ہے، اور آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں اس قسم کے موزے واجب حجاب کے لیے کافی نہیں اور اپنے سر کے تمام بال نامحرم سے چھپانے ہیں۔ یعنی یہ جو ایک طریقہ کار ہو گیا کہ مقنے سے کچھ بال نظر آ رہے ہیں اور اس کا خیال نہیں رکھا جا رہا، تو الگ سے مراجع نے اس کو سختی کے ساتھ اپنے استفتاء کے اندر بیان بھی کیا ہے۔ عام طور پر شادی شدہ جوڑے کچھ تصاویر اس طرح سے اپنی لگاتے ہیں جس میں ظاہر ہے کہ دلہن نے میک اپ بھی کیا ہوتا ہے، دلہن کا لباس بھی پہنا ہوا ہوتا ہے، حجاب بھی نامکمل اس کا ہوتا ہے یا ہوتا ہی نہیں ہے، یا چلیں سر پہ وہ شادی والا ایک دوپٹہ ٹائپ کا پہنا ہوتا ہے لیکن بال نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو انہیں بھی اس تصویر کو بھی کسی ایسی جگہ نہیں لگا سکتے کہ جہاں نامحرموں کی نگاہ اس تصویر پر پڑے۔ عام طور پر شادی شدہ افراد یا اپنے کمرے میں بھی لگا رہے ہیں تب بھی کمرے میں دیور آ جاتے ہیں، کوئی اور نابالغ جو ممیز بچے اس کے اوپر وہاں آ جاتے ہیں، یا یہ کہ کوئی اور نامحرم بھی ان کا وہاں آنا جانا مثلا اس لحاظ سے ہوتا ہے، کوئی کمرے میں کوئی کارپینٹر یا کوئی اور اس طرح کی چیز الیکٹریشین کو کبھی بلا لیا، تو وہاں پر بھی یہ ہے کہ اس طرح کی تصویریں ان کو چھپا دینا چاہیے یا اس طرح سے لگانی ہی نہیں چاہیے۔ مردوں کے لیے شاید مرد تو اتنے انٹرسٹڈ بھی نہ ہو پرانے سخت دور کو اس واقعے کو یاد کرنے کے، تو خواتین البتہ عام طور پہ اس کو اس طرح سے یعنی لگا کے رکھتی ہیں۔ اچھا، اب آتا ہے بوڑھی عورتوں کے سر کے بالوں کا حجاب۔ بوڑھی عورتیں، تو دیکھیے بوڑھی عورتوں کے سروں کے بالوں کا حجاب کیا ان پر لازم ہے یا لازم نہیں ہے؟ دیکھیے سب سے پہلا تو مسئلہ یہ کہ بوڑھی ہونا کس کو کہتے ہیں، جو میں اکثر ہر دفعہ کہتا ہوں، اور پھر اس دفعہ اب تو موقع ہی اس کا آ گیا کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں آج تک کوئی عورت صدر مملکت نہیں ہو سکی ہے۔ وہ اس کی وجہ ہے کہ پہلی شرط ہی کم سے کم اس کی عمر 40 سال کی ہونی چاہیے، اور وہ پورے پاکستان میں ظاہر ہے کوئی ہے نہیں۔ تو بہرحال اس میں قرآن کی آیت ہے کہ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس علیہن جناح ان یضعن ثيابهن غیر متبرجات بزینت، یعنی بوڑھی خواتین میں سے جن کی امید نکاح ختم ہو جائے، امید نکاح ختم ہو جائے۔ عام طور پر اس بوڑھی خواتین، اچھا بوڑھا ہونا امید نکاح کن کی، یہ معاشروں کے اعتبار سے الگ بھی ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ 45 یا 50 سال کی عمر کی 50 کی کر لیں مثلا، اس کی عام طور پر پھر اس کے بعد شادی ہونا ممکن نہیں رہتی، یعنی عرف کے اعتبار سے ممکن ہے ایک آدھ کوئی اس میں ایگزامپل ہو جائیں، لیکن ذرا ماس لیول پہ دیکھیں تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن بہت سے ایسے معاشرے ہیں، مثلا امریکہ ہے، وہاں الزبتھ ٹیلر مثلا 75 سال کی عمر میں بھی 6 7ویں شادی انہوں نے کی تھی، تو وہاں کے لیے یہ مسئلہ مختلف ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ خواتین کی جن کی امید نکاح ختم ہو جائے ان کے لیے قرآن نے کہا کہ فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اگر اپنا اوپری لباس یعنی اس طرح سے کہ سر پہ دوپٹہ جو ہے وہ عام طور پہ سر کو چھپایا ہوا ہوتا ہے، کلائیاں بوڑھی عورتوں کی ظاہر ہو جاتی ہیں، پاؤں کا عام طور پہ وہ موزے وغیرہ نہیں پہنتی، پاؤں کا حصہ ظاہر ہو جاتا ہے، ان کی ٹانگ کا کچھ حصہ ظاہر ہو جاتا ہے، گردن اور کان ان کے مثلا کھلے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو اجازت دی ہے شریعت نے کہ وہ اس طرح سے اگر یعنی اتنی پابندی نہ بھی کریں تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ بوڑھی عورتوں کے لیے پھر اس طرح کا حجاب جو کہ ایک نوجوان عورت کو کرنا ہوتا ہے اس طرح کا حجاب واجب نہیں۔ لیکن آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ بوڑھی عورتوں کے لیے بھی حجاب کی ویسی ہی پابندی ہے، اور پھر اس آیت کے لحاظ سے ان کے اس لحاظ سے الگ دلائل ہیں کہ وہ انہوں نے اس کو کیوں اس طور پہ کہا ہے۔ لیکن اس کے اندر بھی ایک چیز آپ نے ایک چیز دیکھی ہے، اس میں آگے آیت کے اندر آ رہا ہے غیر متبرجات بزینت، یعنی اس میں شرط یہ لگائی گئی کہ بوڑھی عورتوں اس وقت حجاب کی پابندی نہ کریں جبکہ ان پر کوئی زینت نہ ہو۔ لیکن عام طور پر جو بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں کہ مثلا ان کا سر کے کچھ بال حصے نظر آ رہے ہیں، گردن کا کچھ حصہ نظر آ رہا ہے، لیکن عام طور پر دیکھا یہی جاتا ہے
کہ بوڑھی عورتیں جن کے اوپر پردہ ساقط بھی ہو چکا ہے اس لحاظ سے، لیکن یہ کہ پھر بھی اور زیادہ سختی کے ساتھ ماشاءاللہ اس کی پابندی کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ساری زندگی کرتی آئی ہیں، اب انہیں اچھا نہیں لگتا ہے کہ وہ کیوں ایسا کریں. تو اس میں کیا ہے کہ یہ اس وقت اجازت ملے گی اس کی کہ جب ان کے کوئی زینت نہ ہو. زینت کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں؟ مثلا لپسٹک اگر اس نے لگائی ہوئی ہے تو اب بوڑھی عورت پہ بھی حجاب لازم ہو جائے گا کہ اپنے چہرے کو وہ چھپائے. اور اسی طرح سے مثلا اس نے کوئی پاؤڈر وغیرہ لگایا ہوا ہے یا اس طرح کی کوئی اور چیز لگائی ہوئی ہے تو اس میں بھی یہی حکم ہے. اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے جو عام طور پر بوڑھی خواتین اس کو ان کے دماغ نہیں جاتا ہے، یہاں تک وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے ہم نے کوئی میک اپ وغیرہ تو نہیں کیا ہوا. اسی میں بالوں کا کلر بھی آتا ہے. یعنی اگر انہوں نے خضاب لگایا ہوا ہے یا بالوں پر سفیدی کو ختم کرنے کے لیے مثلا مہندی لگائی ہوئی ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی اور کلر لگایا ہوا ہے تو پھر ان کے لیے سر کے بالوں کا حجاب لازم ہو جائے گا. یعنی وہ یہ نہیں کہ وہ سوچیں کہ صرف وہ لپسٹک اور پاؤڈر وغیرہ جو ہے وہ ہم ان کے لیے جائز نہیں ہے، اس صورت میں حجاب ہو نہیں، اس صورت میں بھی ہوگا کہ اگر وہ اپنے بالوں کے اوپر کسی کلر کا استعمال کرتی ہیں تو پھر سر کے بالوں کو چھپانا بھی نامحرم سے واجب ہو جائے گا، کیونکہ وہ بھی زینت کے اندر آتا ہے. تو رہبر معظم البتہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے بھی ویسی پابندی ہے، ان کو حجاب اتارنے کی اجازت نہیں. اچھا، اسی طرح سے کافر عورت کے سر کے بال دیکھنے کا حکم. عام طور پر ٹی وی پہ مختلف آ رہی ہوتی ہیں، پروگرام آ رہے ہوتے ہیں جس میں یا کوئی کافرہ عورت ہے یا غیر مسلم، اس کے سر کے بال دیکھنا، تو وہ کیونکہ وہ تو ویسے بھی حجاب وغیرہ نہیں کرتی ہیں تو کافرہ عورت کے سر کے بال کو بھی دیکھنے کی اجازت ہے، بشرطے اس کے اندر کوئی منفی اور حرام پہلو نہ آئے. اچھا، اگر عورت نے نامکمل طور پر سر کو چھپایا ہوا ہے، یعنی اس طرح سے سر کو چھپایا ہوا ہے اس نے کہ لگ بھی رہا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹلی ظاہر نہیں ہوا بلکہ اس نے چھپایا ہی اتنا ہی سر ہے، تو بس فقط جتنا حصہ اس نے چھپایا ہوا نہیں ہے اور اتنا حصے کے بال نظر آ رہے ہیں سر کے، تو نامحرم مرد اس کے بالوں کے اوپر نگاہ ڈال سکتا ہے جتنا حصہ باہر چھپا ہوا ہے. لیکن یہاں وہ والی بات آ جائے کہ وہ اگر وہ باحجاب مکمل عورت ہے اور ایکسیڈنٹلی کچھ بال نظر آ رہے ہیں اس کے اور اسے لگ رہا ہے کہ نہیں یہ اس نے جان بوجھ کے باہر نہیں نکالے ہوئے تو پھر وہ اس پہ نگاہ نہیں ڈال سکتا. اچھا، اسی طرح سے اگر کوئی بے حجاب سیدانی، لوگ عام طور پر سیدانیاں مختلف ہوتی ہیں اور وہ کہ ضرورت مند ہیں، تو احتیاط واجب کی بنا پر یعنی کھلم کھلا جو گناہ کرنے والی جو ہوتی ہیں ان کے لیے کہ ان کو بھی پھر خمس نہیں دیا جا سکتا. یعنی بے حجاب سیدانی عورت کو خمس دینے کی اجازت نہیں اگر وہ احتیاط واجب کی بنا پر، اگر وہ یعنی ایک لحاظ سے یعنی اس کو حکم پردہ بھی پتہ ہے اور جان بوجھ کے وہ نہیں کر رہی. اسی طریقے سے کوئی داڑھی منڈا ہوا کوئی ہے اور کوئی عذر شرعی بھی اس کے پاس نہیں ہے تو اس کو بھی نہیں دیا جا سکتا. تو عام طور پر ایک عالم کا میں نے سنا تھا کہ جب ان کے پاس کوئی اس طرح سے داڑھی منڈا جاتا تھا کوئی سید تو وہ اس کو اس موقع پہ امر بالمعروف کرتے تھے کہ بھائی یہ دیکھو یہ والا مسئلہ ہے، تمہارے بہت سارے تمہارے اپنے حقوق تم سے سلب کر لیے جاتے ہیں بعض گناہوں کی وجہ سے. اب بے حجاب عورت گناہ کر رہی ہے، اب یہ اس کے پاس یہ جو خمس اگر چاہے وہ ضرورت مندی کیوں نہ ہو خمس کے اعتبار سے، اور پھر ایسے افراد بہت سے عالموں کے خلاف پروپیگنڈا مہم بھی چلاتے ہیں کہ بھائی دیکھیے ہم ان کے پاس گئے اور ہم نے اپنا وہ ظاہر کیا، یعنی ہم ان سے مانگنے گئے، ہم ضرورت مند بھی ہیں، لکھوا کے بھی لے گئے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں دیا. تو اس کی وجوہات ہوتی ہیں کہ آپ بے حجاب طور پر ان کے پاس گئی ہیں مانگنے کے لیے، اور وہ ظاہر کی شرطیں جو ہیں بہت سے لوگ تو کہہ دیتے ہیں علماء کہ بھائی آپ میں یہ فلاں فلاں شرط کم ہے، آپ حجاب آپ کا صحیح نہیں ہے یا آپ نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، آپ توبہ کریں اور اس کے بعد تاکہ ان کو ایک امر بالمعروف بھی ہو جائے اور کچھ عرصے بعد دوبارہ بلاتے ہیں اور اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہاں اب یہ کلم کھلا گناہ نہیں کر رہے ہیں تو پھر ان کو سہم سعادت دیا جا سکتا ہے اگر دیگر شرائط بھی پوری ہوں. اچھا، اسی طرح سے ایک چیز آتی ہے وہ ہے جو مختلف ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑیوں کے پاس ہر سگنل کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں ہیجڑے یا جن کو خنسا کہا جاتا ہے، تو ان کے سروں کے بال کا حجاب کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پہلے تو ان کا مسئلہ بتا دوں کہ اچھا اب یہ بعض اوقات یہ معاشرے کے اندر چھپے ہوئے ہیں، یہ ہر ضروری نہیں کہ یہ جو بھی خنسا ہو وہ جو ہے وہ روڈوں کے اوپر وہ تو انہوں نے خود سے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا ہے، ورنہ معاشرے کے اندر کتنے ایسے افراد ہیں باقاعدہ
مدرسے بھی اپنے مسائل کے حل جو ہے وہ لکھ کر سوال معلوم کرتے ہیں. عام لوگوں کی فیملیز کے اندر اس قسم کے افراد رہ رہے ہیں اور وہ پھر پوچھتے ہیں کہ ہمارا اس سلسلے میں شرعی ذمہ داری کیا. اور بڑے ان کے ٹپیکل شرعی مسئلے بھی ہیں کہ یہ عورت ان کو سمجھا جائے گا یا مرد سمجھا جائے گا. مثلا اسی طرح کے کسی آدمی تو نہیں، یعنی جو بھی اجڑا ہے اس کا مثلا یا خنثی، اس کا جو شی میل جس کو آج کل کہا جاتا ہے، اگر وہ انتقال کر جائے تو میراث میں عورت والا حصہ ملے گا یا مرد والا حصہ ملے گا. حج کرنے کی پہلی دفعہ جاتا ہے اپنے سر کو منڈوائے گا، کیوں مردوں پہ تو پہلی دفعہ میں احتیاط واجب ہے کہ سر کو منڈوایا جائے، اور اب یہ تقصیر کرے گا یا سر کو منڈوائے گا. اسی طریقے سے بے شمار ان کے جو ہے نا مسائل جو الگ ہو جاتے ہیں. ان کا اپنے مسئلہ ہے کہ یہ کیا کریں گے، کیا حجاب کریں گے، یہ کریں گے کیا. تو ان کا حکم یہ ہے کہ جب یہ کسی مرد کے سامنے جائیں تو اپنے آپ کو عورت سمجھیں، اور ایک عورت کو مرد سے جتنا حجاب کرنا ہوتا ہے وہ حجاب ان کو کرنا پڑے گا. اور اگر عورت ان کے سامنے آئے تو اپنے آپ کو مرد سمجھیں، اور ایک مرد کے لحاظ سے جو ان کی ذمہ داری ایک ہوتی ہے وہ ان کو پوری کرنا پڑے گی. اچھا، اب خواتین کے اعتبار سے کہ مثلا آپ کے سامنے اگر کوئی اس طرح کا کوئی شخص آ جائے تو آپ ان کو مرد سمجھیں گی کہ مرد سے جتنا حجاب کرنا ہے وہ حجاب کریں گی. عام طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہیں عورتیں ان کے سامنے یعنی بے حجاب چلی جاتی ہیں کہ ان سے ہمارا کیا پردہ ہے. نہیں، آپ کے سامنے اگر آ جائے تو آپ انہیں مرد سمجھیں اور ایک مرد سے جتنا حجاب کرنا ہوتا ہے وہ حجاب کریں. اور تو ان کے لیے کیا ہے کہ اگر یہ خود اپنے بالوں کا ان کے اپنے اوپر ذمہ داری ہے کہ نامحرم کے سامنے اگر جائیں تو ان کے بالوں کا ان کو حجاب کرنا پڑے گا، اور آپ کو بھی کرنا پڑے گا اگر ان میں سے کوئی آپ کے سامنے آ جائے. اب ایک چیز آتی ہے، وہ ہے شادی کے ارادے سے کیا کوئی لڑکا کسی لڑکی کو دیکھ سکتا ہے یا اس کے بال وغیرہ دیکھ سکتا ہے. یہ ایک بڑا ایک مسئلہ ہے، اور بہت سے میں نے اچھے رشتے جو ہو جاتے لیکن مسئلہ فقہ کی ناواقفیت کی وجہ سے لوگ اس میں غیر ضروری سختی کا مظاہرہ کیا اور وہ پھر نہیں ہو سکے. یہ ایک شرعی طور پر مرد کو ایک حق دیا گیا ہے کہ وہ اس لڑکی کو دیکھ سکتا ہے کہ جس سے وہ شادی کرنا چاہ رہا ہے، اس کے چہرے کو بھی دیکھ سکتا ہے، اور اگر وہ اس کے بال بھی دیکھ سکتا ہے. اگر چاہیے خواتین کے لحاظ سے جو خاص طور پہ باپردہ باحجاب خواتین ہوتی ہیں وہ ذرا ان کے لیے مسئلہ سخت لگتا ہے، کیونکہ کوئی ضروری تو نہیں کہ وہ رشتہ ہو بھی جائے وہاں پر. ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی بھی وجہ سے وہ رشتہ نہ ہو سکے تو سوچتی ہیں پھر تو ہم بلا وجہ اس کے سامنے بے حجاب ہو گئے. تو یہ ایک یہاں پر یہ مرد کو اس لحاظ سے اجازت ہے. عام طور پر جو خواتین جاتی بھی ہیں دیکھنے کے لیے اپنے بیٹوں کے لیے تو بڑے سخت کرائیٹیریاز اور اس کے تحت اس کی ایک جس طریقے سے قربانی کے جانور وغیرہ کو دیکھا جاتا ہے، ہر لحاظ سے اس کو چلا ولا کے بھی دیکھا جاتا ہے کہیں لنگڑا وغیرہ تو نہیں ہے. تو اسی طریقے سے خواتین میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خواتین کہ جو اتنی سختی کے ساتھ اپنے بیٹے کی بیوی تلاش کرنے کے لیے جا رہی ہیں، وہ کم سے کم گھر سے باہر جاتے ہوئے 3 دفعہ اپنے بیٹے کو ضرور دیکھ کر جائیں کہ وہ کس طرح کا، اس کے بعد پھر اتنی سختی کا مظاہرہ کریں. جیسے ہمارے مولانا غلام علی وزیری صاحب کے پاس ایک خاتون آئی تھی کہ جناب بیٹے کے لیے جو کوئی لڑکی بتائیں، تو انہوں نے کہا کیا خصوصیات آپ چاہتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جناب سرائی جیسی گردن ہو اور ہرن جیسی آنکھیں ہوں. تو وہ کہا ظاہر ہے یہی کہا جائے گا بھائی اس میں انسانوں والی بھی کوئی خصوصیت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. تو اتنی ساری شرطیں. تو مولانا نے کہا کہ جی ہاں یہ آپ کو انشاءاللہ بالکل مل جائے گی. تو کہا کب تک مل جائے گی؟ کہنے لگے بس جب آپ کا بیٹا انتقال کرے گا اس کے بعد جب جنت میں جائے گا تو حور ہی کے اندر یہ والی خصوصیات ہو سکتی ہیں خالی جو آپ جتنی چیزیں بتا رہی ہیں. تو بہرحال شادی کے لیے وہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی کو کیا اس کے بال وغیرہ دیکھ سکتا ہے؟ تو دیکھیے اگر حجاب اتارے بغیر وہ دیکھنا چاہ رہا ہے شادی کی نیت سے تو وہ تو ویسے ہی بالکل اجازت ہے. لیکن وہ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں مثلا حجاب سے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو وہ حجاب کو اگر اتار کے دیکھنا چاہے، یعنی عورت اپنے جو ہے اسکارف وغیرہ کو اتار کے اس کے سامنے آئے تو اس کی اجازت ہے. لیکن دیکھیے ایک حرام جب بھی حلال ہوتا ہے نا تو کچھ شرائط کے ساتھ حلال ہوتا ہے. تو اس میں بھی کچھ شرطیں. پہلی تو چیز یہی کہ بری نگاہ اس میں نہیں ہونی چاہیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی بری نگاہ، یہ خود اب اس کے اور خدا کے درمیان معاملہ ہے، بہرحال یہ ایک حرام اس کے اندر آ جائے گا. اور دوسری شرط یہ ہے کہ بشرطہ پہلے سے حال اس کا معلوم نہ ہو. مثلا خاندانی کوئی ہے، پہلے سے اس کو اس کے بال اور یہ سب کچھ پہلے سے دیکھا ہوا ہے اس نے،
اب وہ حجاب وغیرہ کرنے لگی ہے کچھ عرصے سے، تو اب وہ کہے گا نہیں اب میں شادی کرنے چاہ رہا ہوں تو شادی میں تو اجازت ہے مجھے کہ میں بال دیکھ سکتا ہوں، تو یہ دوبارہ آپ کو کوئی نئی بات پتہ نہیں چل رہی ہے. تو اب اس صورت میں آپ کو، کیونکہ اس کا حال پہلے سے پتہ ہے، یعنی دیکھنے سے کوئی فائدہ ہو، کوئی اس کو دیکھنے سے آپ کو نہ کوئی ایپ پتہ چلنے کا امکان ہو، ایسا کچھ نہیں، تو پھر اس صورت میں پھر بال کو یعنی حجاب کو ہٹا کر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. اس صورت میں کہ جب پہلے سے اس کی ان چیزوں سے واقفیت نہ ہو. پھر ایک اور اس کی شرط ہے کہ احتمال و امکان موجود ہو کہ اس سے شادی ممکن ہے. اب ایک کوئی فیملی ہے وہ جناب بہت ہی دنیاوی اعتبار سے بہت مالدار ہیں اور یہ بالکل ہی غریب آدمی ہے، اب اس کا امکان ہی نہیں ہے، تو یہ کہے کہ نہیں میں تو شادی کی نیت سے اس کے بال کسی عورت کے اگر وہ دیکھ رہا ہے تو نہیں، آپ کا اس سے امکان ہی نہیں ہے شادی ہونے کا یہاں پر، تو آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کے اس طرح سے شادی کی نیت سے بالوں کو دیکھیں. اور اسی طریقے سے احتیاط واجب کی بنا پر بہت سی لڑکیوں کو بھی بے حجاب کر کے نہیں دیکھا جا سکتا. یعنی مقصد ہے کہ بیٹا جو ہے وہ جناب باہر سے آیا ہوا ہے، بہت مختصر دنوں کے لیے آیا ہوا ہے، اور فلاں ایسا کرتے ہیں کہ 4-5 جو لڑکیاں ہماری نگاہ میں ہم ان کو بلا لیتے ہیں اور ایک ساتھ ہی کمرے میں دکھا دیتے ہیں تاکہ بغض آیا نہ ہو تو وہ یہ بال اتار. نہیں، ایسا نہیں، ایک کو مشخص کیا جائے گا، اس کو دیکھے اور پھر وہاں بات نہیں بنے، رشتہ ریجیکٹ ہو جائے تو پھر کسی اگلی لڑکی کی طرف جو ہے وہ جا سکتا ہے، بشرطہ اس کو کوئی کھیل مذاق، کیونکہ اپنے اور خدا کے درمیان معاملہ ایسا نہ ہو کہ وہ یہ اس طرح سے حجاب کی مخالفت کروا کے اور وہ ایک کھیل اس نے بنا لیا جائے. تو احتیاط واجب کی بنا پہ ایسا نہیں کر سکتے کہ بہت ساری لڑکیوں کو اپنے کسی نے جمع کر لیا اور ان کو کہے کہ شادی کی نیت سے ان میں سے دیکھ کر پسند کرنا ہے اسے، اور یہ سب بے حجاب ہو جائیں تاکہ ایک دفعہ دیکھ کے اس میں سے فیصلہ ہو جائے. نہیں، ایسا احتیاط واجب کی بنا پر ایسا نہیں کر سکتے. یعنی کوئی برا نگاہ نہیں ہونی چاہیے، دیکھنے سے کوئی فائدہ ملے، یعنی کوئی امکان ہو، یعنی کوئی ایپ پتہ چلنے کا امکان ہو، اور اس بات کا بھی امکان ہو، احتمال ہو کہ اس سے شادی ممکن ہے. اگر شادی ہی ممکن نہیں ہے تو بھی نہیں دیکھ سکتے. اور احتیاط واجب کی بنا پر بہت ساری لڑکیوں کو بھی اس طرح سے بے حجاب نہیں دیکھا جا سکتا کہ ان کے بال وغیرہ ہوں، ان پہ نگاہ ڈالی جائے. ہاں، ایک رشتہ ریجیکٹ ہو جائے، نہیں پسند آئی تو وہ دوسری کی طرف جا سکتا ہے، پھر کوئی خدا نہ خواستہ وہاں پہ بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ نہیں ہو سکے تو پھر وہ تیسری کی طرف جا سکتا ہے. البتہ اس کو کھیل ٹائپ کا نہیں بننا چاہیے. اچھا، شادی کے لیے چہرہ یا بال دیکھنے کے لیے کیا اجازت یا رضامندی ضروری ہے لڑکی کی؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، اجازت یا رضامندی ضروری نہیں ہے. اب یہ بھی اس کے معنی یہ نہیں ہے، اب مسئلہ یہ کہ لوگ وہ کرتے ہیں کہ جناب کیا کسی کی ہول میں سے جھانک کے دیکھا جائے یا کہیں اسپائی کیمرہ لگا کے دیکھا جائے یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں، بلکہ یہ ہے کہ عمومی طور پر اگر کوئی لڑکی مثلا اس کی اجازت یا رضامندی نہیں ہے، ویسے ہی مثلا کسی جگہ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ایک دم سے آ جائے اور اس پہ نگاہ پڑ جائے اور شادی کی نیت سے وہ اس کو دیکھ لے تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا، اسی طریقے سے کیا یہ اس میں تکرار کی اجازت ہے؟ کیا ایک ہی نگاہ کے لیے یہ مسئلہ ہے؟ تو اس میں جواب یہ ہے کہ جتنی ایک وقت نگاہ میں اس کے متعلق معلومات جو اس کو اس لحاظ سے ایک نگاہ دیکھنے سے ہی اس کو پتہ چل سکتی ہیں وہ. البتہ اگر کبھی اس کو اطمینان نہ ہو، صحیح طور پر نہ دیکھ پایا ہو تو دوبارہ دیکھ سکتا ہے، لیکن اگر اس کا مقصد پورا ہو گیا تو اب دوبارہ نہیں کر سکتا کہ اس کے بالوں کو دیکھے. یعنی یہ بار بار کا نہیں ہے کہ بھئی وہ کہے کہ میں نے پہلے صحیح طور پر نہیں دیکھ سکا، ایک کھیل بنا لے پھر دوبارہ دیکھے، یا اگلی ملاقاتوں کے اندر اس کو یہ والا فقہی مسئلہ بتائے کہ دیکھو دیکھنے کی مجھے اجازت ہے، اور اب تو اس لحاظ سے ملاقات بھی ان کی ہو جائے تو یہ وہ مسلسل اتنی دیر تک آدھے گھنٹے مثلا اس کے سامنے بیٹھ کے باتیں ہو رہی ہیں، یہ نہیں اس میں چلے گا. یعنی ایک نگاہ بس جس میں اس کو وہ مقصد حاصل ہو جائے جو معلومات لینی ہے، تو اس میں تکرار کی اس صورت میں اجازت نہیں ہے کہ جب اس سے کوئی فائدہ مزید کوئی حاصل نہ ہو اور جو اس نے معلومات لینی تھی وہ لے چکا ہو. اسی طریقے سے تو یہ ایک مسئلہ ہوا. اس کے بعد ہے کہ کیا عام حالات میں بالوں کی وگ وغیرہ لگائی جا سکتی ہے سر پر؟ عام حالات میں بالوں کی وگ، کیا مصنوعی بال بطور وگ عورت سر پر لگا سکتی ہے؟ تو اس میں بھی آقا سستانی فرماتے ہیں کہ اگر مصنوعی بال اس طرح کے ہیں کہ وہ اوپر سے سر کے اوپر جو لگائے گئے ہیں اور وہ زینت میں شمار ہو رہے ہیں، اگر وہ بال زینت میں شمار ہو رہے ہیں تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ پھر صورت میں ان کو چھپانا پڑے گا، ان بالوں کا بھی حجاب کرنا پڑے گا. عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا حضرت یوسف والی فلم آئی تھی تو اس میں جو خواتین تھیں ان کے اپنے اصلی بالوں کے اوپر
مصنوعی اس طرح کے بال جو ہے وہ لگائے گئے تھے. تو البتہ اس کے اندر ایک چیز اور بھی، لیکن ابھی فی الحال اس میں نہیں بتاتا، وہ بھی شاید آگے چل کر اس کا ذکر آ جائے. تو بہرحال یہ کہ اگر اس طرح کے مصنوعی بال اس میں یعنی زینت پائی جا رہی ہے اور وہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے کہ عام ایک عورت کے بال ہوتے ہیں، تو پھر تو ان کو چھپانا پڑے گا. ہاں لیکن وہ جس طرح کلاؤن سر کے اوپر ایک لگا لیتے ہیں اور سب کو پتہ چل رہا ہے کہ نہیں یہ تو ویسے بال ہیں، یعنی اس عورت کے اصلی بال نہیں ہیں، ان میں کوئی زینت بھی نہیں ہے، تو پھر ان کو اس لحاظ سے چھپانا ضروری نہیں رہے گا. اچھا، یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی سے یہی پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا اگر وہ مصنوعی بال پہنے تو اس پہ ان بالوں کو چھپانا واجب ہوگا، کیونکہ یہ خود زینت میں شمار ہوتے ہیں. تو بہرحال اگر وہ زینت میں شمار ہو رہے ہیں تو ان بالوں کو چھپانا پڑے گا. پھر ایک مسئلہ ایک آتا ہے، کیا عورت انسانی بالوں کی وگ سر کے اوپر لگا سکتی ہے؟ انسانی بالوں کی وگ. تو بہت سے علماء، بعض علماء ہمارے گزرے جیسے آیت اللہ خوئی، وہ یہ فرماتے تھے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ عورت انسانی بالوں کی وگ سر پہ نہیں لگا سکتی. امام خمینی اس کے قائل تھے اور دیگر مراجع بھی اس کے قائل ہیں. انسانی بالوں کی وگ سر پہ لگانا، یعنی آقا خوئی کہتے تھے احتیاط واجب ہے کہ انسانی بالوں کی وگ سر پہ نہ لگائی جائے. اچھا، نماز میں اگر اس نے انسانی بالوں کی وگ لگائی ہوئی ہے، نماز میں مثلا اس نے اپنے سر پہ اس طرح کے بال لگائے ہوئے ہیں، انسانی بال، اور یا وہ ہیئر ایکسٹینشن وغیرہ وہ واقعی اس طرح کے کہ انسانی بال ہوں، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اگر کسی مسلمان کے ہیں یا کافر کتابی کے ہیں، یعنی عیسائی، یہودی، پارسی وغیرہ کے بال ہیں، آپ کو پتا ہے، تو وہ تو صحیح ہے، یعنی وہ ظاہر ہے کہ پاک شمار ہوتے ہیں، تو وہ لگا سکتی ہے دوران نماز بھی. لیکن اگر غیر کتابی ہے، یعنی کسی ہندو کے بال ہیں، مثلا انڈیا میں کوئی خواتین ہیں، وہ اس طرح، وہاں تو زیادہ تر ہندو خواتین ہیں، کیونکہ عورتیں میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ اپنے کٹے ہوئے بالوں کو بیچتی بھی ہیں، تو وہ آپ نے اگر لے کے لگائے ہیں اور وہ نماز بھی اس کے اندر پڑھی جا رہی ہے، تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر علم اجمالی یہ ہے، آپ کو اس طور پہ پتا ہے کہ کسی کافر غیر کتابی کے ہیں، یعنی کسی ہندو کے ہیں، یا مثلا کسی سکھ کے ہیں، یا کسی بدھسٹ کے ہیں، یا کسی بھی مذہب کو نہیں مانتی وہ، اس کے اگر بال ہیں، تو فرماتے ہیں کہ پھر اس کا طہارت کا حکم لاگو ہونا اشکال رکھتا ہے. اور آیت اللہ خامنہئی بھی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے کہ پھر اس کو دوران نماز وہ نہیں پہن سکتی، کیونکہ بہرحال یہ ایک نجاست کے ایک اس کے حکم کے اندر آ جائیں گے. البتہ آیت اللہ شبیری زنجانی جو موجودہ مراجع میں سے ایک ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایسے یعنی چاہے وہ کافر غیر کتابی کے بال کیوں نہ ہوں، وہ پاک بھی ہیں اور ان کو دوران نماز پہنا بھی جا سکتا ہے، یعنی ان میں نماز بھی صحیح ہے اور وہ پاک بھی ہیں. آپ کہیں گے جب وہ پاک ہیں تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اس میں نماز بھی صحیح ہے، کیونکہ دیکھیے یہ باہر بال کا ایسا مسئلہ نہیں ہے. ابھی آگے آج تو نہیں، لیکن شاید اگلی جو نشست آئے گی اس میں یہ چیز بھی آئے گی. مثلا بلی کے بال پاک ہیں، لیکن بلی کا ایک بال بھی اگر نمازی کے لباس پر ہو تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. یعنی اس میں مراجع میں ایک تھوڑا سا اختلاف ہے، وہ انشاءاللہ آگے چل کر میں اسی وقت ہی بیان کروں گا. تو بہرحال یہ کہ یعنی ضروری نہیں، جب بھی انہوں نے آیت اللہ شبیری زنجانی نے کہا کہ وہ پاک بھی ہیں اور اس میں نماز بھی ٹھیک ہے، کیونکہ فقط پاک ہونا کافی نہیں، نماز کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے. اچھا، علاج کے لیے ڈاکٹر کا سر کے بالوں کو دیکھنا. اچھا، اب دیکھیے ڈاکٹر جو ہے اس میں عام طور پر جو ذرا صرف بالوں کو عام طور پہ دیکھتے ہیں، ذرا ٹیکنیشین لیول پہ ہوتے ہیں، تو ٹرائیکالوجسٹ جن کو کہا جاتا ہے، سر کے بالوں کو. یہ ہیئر اینڈ نیل ویسے جو دونوں جو ہیں ہمارے آج کل ڈرمیٹولوجسٹ افراد ان کے ڈومین میں ہی آتے ہیں، لیکن زیادہ اسپیشلائز طور پر اگر دکھانا ہو تو ٹرائیکالوجسٹ ہوتے ہیں جو صرف بالوں کے لحاظ سے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، یا مینیکیورسٹ جو کہلاتے ہیں جو کہ نیلز وغیرہ کو دیکھنے میں ذرا اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں. ٹیکنیشین لیول پہ ہی ہوتے ہیں یہ لوگ. ڈاکٹر تو ڈرمیٹولوجسٹ ہی دیکھتا ہے جو اسپیشلسٹ لیول کے اوپر. تو ڈاکٹر کو اگر سر کے بال دکھانے ضرورت پیش آ رہی ہے، اور اس میں پھر وہی چیز ہوگی کہ اگر کوئی عورت ڈاکٹر اویلیبل نہ ہو تو مرد کو دکھا سکتی ہے، اور یا یہ کہ عورت ڈاکٹر اویلیبل تو ہے لیکن اتنی زیادہ ماہر نہیں جتنا مرد ڈاکٹر ماہر ہے، تو پھر وہ زیادہ حاذق اور جو زیادہ
اچھی اسپیشلٹی رکھتا ہے اس کو دکھا سکتی ہے. اور پھر لیکن اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ فقط اتنے ہی حصے کو دکھائے کہ جہاں پر جتنا علاج کے لیے دیکھنا ضروری ہے. ڈاکٹر کی بھی یہ ذمہ داری کہ اس سے تجاوز نہ کرے, اور عورت کی بھی ذمہ داری کہ اس ایسا نہیں کہ مثلا سر کا کوئی حصہ جو ہے خاص جگہ کا مثلا بالڈنس ہو رہی ہے کسی خاص جگہ پہ, ایلوپیشیا ایریٹا جیسے کہا جاتا ہے, چھوٹے چھوٹے پیچز کے اندر جو بال غائب ہو جاتے ہیں, جیسے بال خور وغیرہ جنہیں کہا جاتا ہے, تو بس اسی جگہ کو دکھائے, یہ نہیں کہ پورے سر کو کھول کے وہ اس طرح سے دکھائے. تو علاج کے لیے جس قدر ضرورت ہو فقط اس پر اکتفا کرتے ہوئے اتنے حصے کو دکھانے کی اجازت ہے. اس سے زیادہ تجاوز نہ مرد ڈاکٹر کے لیے جائز ہے اور نہ ہی عورت کے لیے جائز ہے کہ اس سے زیادہ اپنے بالوں کو کھولے. اچھا, یہ تو خیر پچھلی دفعہ شاید بیان ہو گیا تھا کہ غم مامہ مظلوم میں شدت سے بالوں کو, ہم نے جب بالوں کو کاٹنے یا توڑنے کے مسئلے بتائے تھے اس میں یہ چیز آ گئی تھی. اچھا, اسی طرح سے ہیئر ٹرانسپلانٹ وغیرہ کروانا, اس ٹرانسپلانٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ہیئر فالیکل اپنے ہی جسم کے کسی جگہ جہاں پہ زیادہ بال اگتے ہیں وہاں سے اسکن کا ایک گرافٹ لیا جاتا ہے اور وہاں سے ہیئر فالیکل دوسرے اس جگہ کے اوپر ٹرانسپلانٹ کر دی جاتے ہیں, سر کے اس حصے کے اوپر کہ جہاں پر بال نہیں ہیں. تو یہ تو کیونکہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کے اندر اپنے ہی جسم کے بال اگ جاتے ہیں اس جگہ پر, تو اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن عام طور پہ ہیئر امپلانٹ میں یہ ہوتا ہے کہ الگ سے ایک جگہ سے لا کے اس جگہ پر پرماننٹلی بالوں کو چپکا دیا جائے, یا وگ والی صورتحال عام طور پر کوئی اگر لگا کے اس طرح سے رکھے کہ سر پر اس کے اوپر چپکا لیا جائے اس کے اوپر آ کر, تو ظاہر ہے پھر ایک مسئلہ وضو غسل کے اندر اس کو ہوتا ہے کہ یہ پھر کس طرح سے کرے گا. ہیئر ٹرانسپلانٹ میں تو وہ تو خود ہی اسی اپنے بال گرو ہو گئے ہیں, اگرچہ دوسرے ایریا سے لے کر لگائے گئے ہیں لیکن وہ جسم ہی کا پارٹ بن جاتے ہیں, تو اس میں تو کوئی اس میں وضو غسل کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. تو آیت اللہ سیستانی سے بھی یہ چیز جو ہے وہ پوچھی گئی ہے کہ کیا وہ بال جو عام طور پر سر کے اوپر لگائے جاتے ہیں ان سے وضو میں سر کا مسح ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا. تو فرماتے ہیں کہ اگائے جانے والے بال اگر نشو نما نہ پاتے ہوں تو یہ بدن کا جز شمار نہیں ہوں گے, یعنی اس میں نشو نما ہی نہیں ہو رہی ہے تو الگ سے آپ نے ایک چپکا دیے اوپر سے, چاہے بال نیچرل ہوں یا مصنوعی, لیکن مگر نشو نما نہیں ہو رہی ہے, چاہے ان کو کسی چپکانے والے مواد سے چپکایا گیا ہو یا نہ چپکایا گیا ہو, اس بنا پر یہ اگر بدن کا جز شمار نہ ہو تو یہ غسل کے صحیح ہونے میں ماننے ہیں, یعنی غسل صحیح نہیں ہوگا, کیونکہ یہ بال جلد کا ظاہری حصہ گھیر لیتے ہیں اور اس طرح سے ان پر مسح بھی صحیح نہیں ہے. ایسا کام انجام دینا جس کی وجہ سے مکلف کے لیے پانی کی طہارت ایک طویل عرصے کے لیے متعذر ہو جائے اور اس کا وظیفہ ایک طویل عرصے تک تیمم بن جائے, اس میں اشکال ہے. احتیاط واجب کی بنا پر ایسا کرنا جائز نہیں ہے, یعنی اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو کہ وہ اس کا جسم کا پارٹ نہیں بن رہا ہے, اس میں کوئی نشو نما نہیں ہو رہی ہے بلکہ وہ چپکا دیا گیا ہے ویسے ہی, تو اس میں نہ غسل صحیح ہوگا طویل عرصے کے لیے اور مسح بھی اس کے اوپر صحیح نہیں ہوگا. تو پھر ایسی چیز سے احتیاط واجب کی بنا پر یعنی اعتراض کرنا پڑے گا. نامحرم کے سامنے جوڑا بنا کر آنے کا کیا حکم ہے؟ نامحرم کے سامنے جوڑا بنا کر آنا, دیکھیے اس میں یہ ہے کہ اگر ایک تو یہ کہ معمولی سے ایک جوڑا جو بالکل جو آپ کی گردن والی سائڈ پہ پیچھے کی طرف ہوتا ہے تو اس میں تو ظاہر ہے باحجاب بھی ہیں, ہلکا سے ایک ابھار سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر, لیکن وہ عام طور پر زینت میں شمار نہیں ہوتا ہے. یعنی اس کا اصل حکم یہ ہے کہ اگر جوڑا بنانا زینت میں شمار ہو رہا ہے, بہت سی خواتین حجابی کے اندر بہت زیادہ پرومیننٹ ایک اپنا ایک سر کے اوپر, ایک ہوتا ہے سر کے اوپر اور ایک ہوتا ہے سمجھے وہ گدی والی جگہ کے اوپر, تو جو پیچھے گردن والی طرف, گردن کے پچھلے حصے کی طرف اگر ہوتا ہے تو عام طور پر اس کے اندر یہ بھی اب آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ دیکھیں گے زینت میں شمار ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, لیکن بہرحال شاید وہ زینت میں اتنا شمار نہیں ہوتا. عام طور پہ خواتین ہی اپنے بالوں کو سمیٹ کے جو اس کا ایک چھوٹا سا ایک جوڑا پیچھے بنا لیتی ہیں, تو وہ نامحرم اگر اس میں حجاب ہے اور معمولی سا بھی وہ ظاہر ہو رہا ہے تو بہرحال وہ زینت پہ نہیں آتا. لیکن وہ جو کوہان کی طرح سے ایک اوپر اونٹ کے وہ سر کے اوپر جو ہوتا ہے اور ہر آدمی آتا جاتا گزرتا ہوا دیکھتا ہوا, یعنی اس کی توجہ جذب ہونے کا سبب بن رہا ہے نامحرموں کی, تو پھر اس میں احتیاط کرنی پڑے گی. اب یہ زینت میں شمار ہونے لگا ہے, کیونکہ آغا سیستانی صرف ایک دو چیزوں کو صرف کہتے ہیں کہ جو کہ زینت میں اگر شمار ہو بھی رہی ہوں
تب بھی ان کو پہننے کی انہوں نے اجازت دی ہے، جس میں سے ایک وہی بریسلیٹ وغیرہ ہے یا چوڑیاں کو کہتے ہیں یا ہاتھ کی انگوٹھی کو. لیکن اس کے علاوہ جو اور زینتیں ہیں، اور عرف عورتوں کا بھی عرف زینت شمار کرتا ہے، اور اس میں اصل جج آپ ہی ہیں. یعنی آپ خود فیصلہ کریں گے کہ یہ یعنی خدا اور آپ کے درمیان معاملہ ہے کہ اگر یہ چیز زینت میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. اگر زینت میں آ رہی ہے تو اس سے احتراز کرنا پڑے گا، اور اس کو چھپائیں گے بھی تو وہ تو کوہان ہے، اس کو کیسے چھپائیں گے؟ تو اس میں پھر یہی کرنا پڑے گا کہ وہ نامحرموں کے سامنے وہ زینت والا جوڑا پہن کر نہ آئیں. اچھا، اب ایک چیز یہاں پر اختتامی طور پر ایک چیز بیان کر دی جائے. عام طور پر اسی سلسلے میں ہی ہوتا ہے کہ کربلا میں سیدانیاں سر کے بال کھول کر خیموں سے باہر آئی تھی کیا؟ کیونکہ بعض روایات میں یا زیارات میں اس کا تذکرہ ہے، تو لوگ عام طور پر سوال پوچھتے ہیں کہ ایسا کیسے ہے. تو آیت اللہ سید محمد صادق روحانی، جن کا ابھی تھوڑے ہی دن پہلے جن کا انتقال ہوا ہے، ان سے ان کی کتاب قربان الشہادہ، جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اور ان کے استفتاء کی کتاب، اس میں ان کے سوال پوچھا گیا کہ شہادت امام حسین کے بعد مخدرات عصمت ننگے سر خیام سے باہر آئی تھیں، جبکہ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ بیویوں کے کھلے سر باہر آنے کی روایت صحیح طریقے سے مروی نہیں ہے. اس پہ آپ اپنی رائے کا اظہار فرمائیں. تو انہوں نے جواب دیا، قول مذکور بالکل درست ہے، اس میں شک نہیں ہے، کیونکہ اہل بیت طاہرین کی خواتین کا مقام اس سے کہیں اعلیٰ اور رفع ہے کہ وہ نامحرموں کے سامنے سر کے بال کھول کر آئیں. لیکن زیارت ناہیہ کے جو جملے ہیں، ناشرات الشعور، یعنی بیویاں بال کھولے باہر آئیں، تو اس سے تو یہ بات پتہ چلتی کہ یہ تو بات غلط تھی کہ ان بال نہیں کھولے تھے انہوں نے. تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ ہو سکتا ہے، بہت قرین قیاس یہ ہے کہ بیویوں کے بال کھلے ہوئے ہوں لیکن ان پر پردہ ہو، کیونکہ ان میں عام طور پر یہ ہوتا ہے یعنی بال کھلے ہوئے ہیں لیکن اوپر ایک اوڑھنی سی اگر انہوں نے لی ہوئی ہے، تو اس میں مخدرات عصمت کے غم و اندو کی شدت کو بیان کیا گیا ہے. یہ آیت اللہ سیستانی سے بھی یہ سوال پوچھا گیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ بال کھول کر باہر آئی تھی، لیکن وہ خیموں کے درمیان والی جگہ تھی، اور اس میں کسی نامحرم کی نگاہ اس پر نہیں پڑی تھی. یعنی اس میں یہ نہیں کہ وہ بال کھول کر معاذاللہ جو ہے وہ لشکروں کی طرف آ گئی تھی، بلکہ بعض جگہوں پہ علماء کا میں نے سنا ہے ذکر کہ حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے خیموں کی ترتیب اس طرح سے رکھی تھی کہ جہاں مخدرات عصمت و طہارت کی خیمے تھے خواتین کے، یعنی اس میں جیسے آمنے سامنے وہ لگائے گئے تھے کہ اگر وہ خیموں سے نکل کر باہر کے ایریا میں بھی آئیں تو کہیں سے بھی نامحرموں کی نگاہ ان کے اوپر نہ پڑے. تو وہ اگر ان کا خیموں سے باہر آنے کے معنی یہ نہیں تھے کہ وہ لشکروں کے سامنے آ گئی تھی، بلکہ خیموں سے باہر نکل کے آنے کے باوجود بھی چاہے ان کے اگر بال کھلے ہوئے بھی ہوں تب بھی ان کی بے حجابی نہیں ہوئی تھی. اور یہ بہت سارے علماء نے 6-7 علماء ہیں جنہوں نے تقریباً اسی قسم کی بات کہی ہے. اچھا، اسی طریقے سے جب شام کا سفر ہوا تھا اور اس میں جو کہا جاتا ہے کہ سیدانیوں کے سروں کے بالوں کی کیا بے حجابی ہوئی تھی، تو اس میں بھی علماء نے آیت اللہ مظاہری ہیں، آیت اللہ بہت سارے ہمارے مراجع ان سے بھی سوال پوچھا گیا. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں عربوں کے اندر جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ مثلا کسی عورت کا اسکارف اتار لیا جائے معاذ اللہ یا چادر، تو اندر سے اس کے بال ظاہر ہو جاتے ہیں، لیکن اس عربوں میں اس طرح کا پردہ نہیں ہوتا تھا. ایک مقنا سا سر پہ ہوتا تھا، اوپر سے چادر الگ سے ڈالی جاتی تھی. تو جب چادریں کھینچی گئی تھیں تو چادریں اتری تھیں لیکن ان کے سر کا حجاب باقی رہا تھا. البتہ بعض انڈیا وغیرہ کے ہمارے کچھ علماء یا ذاکرین وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بطور ظلم جو ہے بہرحال تو اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ سروں سے چادریں کھینچی گئی تھیں. تو چادروں کھینچنے کے معنی یہ نہیں تھے کہ ان کے بال بھی ظاہر ہوئے تھے. اور آیت اللہ مظاہری نے تو یہ بات الگ سے بھی کہی ہے کہ امام سجاد جو تھے وہ ان کی عزت و وقار کے بھی محافظ تھے، یعنی ممکن نہیں ہے کہ امام کے سامنے ایسا عمل ہوا ہو. تو بہرحال یہ ایک بڑی قیامت خیز ایک بات ہو جاتی. تو ان کے سروں کے بالوں کی جو ہے وہ بے حجابی نہیں ہوئی تھی اکثر علماء کا. لیکن کچھ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ بطور ظلم اگر یہ ایسا ہو بھی جائے تو اس میں کوئی ماننے والی بات نہیں. تو بہرحال یعنی اگر روایت میں اس طرح سے آیا ہے تو اس کو ماننے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ یہ چیز بطور ظلم ان کے ساتھ ایسی کی گئی تھی. لیکن علماء میں اس سلسلے میں کافی چیزیں موجود ہیں. تو بہرحال اب یہاں پر ہماری گفتگو ابھی ایک یعنی سمجھے تیسرا پارٹ آج اس کا ابھی ہم نے مکمل کیا ہے.
اور انشاءاللہ اگلی جو نشست ہوگی اس میں اس کا ایک آخری اور چوتھا پارٹ جو ہے نامحرم، ابھی بھی نامحرم کے لحاظ سے یعنی سر کے بال کے اعتبار سے ابھی بھی ایک حصہ موجود ہے. تو آپ نے دیکھا کہ فقہ اسلامی ہماری کتنی زیادہ یعنی کتنی وسیع ہے، کس طرح سے ایک ایک چیز کے اوپر اس کا حکم موجود ہے، اور ہمارے مراجع کتنی دقت کے ساتھ ٹوٹے ہوئے بالوں کا مسئلہ اور ایک ایک چیز کی اتنی باریکی، وگ کا اور ٹرانسپلانٹ اور امپلانٹ اور ہر چیز کے اوپر ان کے استفتاءات اور فتاوے یعنی حکم شریعت ان تمام اصول و قواعد کی روشنی میں وہ نکال کر ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو صحیح اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں. اس میں بھی اگر ہم صرف معلوم چلنے کے باوجود اس کی پابندی نہ کریں تو کتنی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ ہم اپنی زندگی کو عین اسلامی تعلیمات کے مطابق نہ گزاریں. انشاءاللہ چوتھی اور اس سلسلے کی یعنی بالوں کے سلسلے کے جو فقہی احکام اس پہ ایک اگلی نشست اگلی بار ایک اور ہوگی، اور شاید اس میں عورت کی آواز کے حجاب کا بھی ایک مسئلہ ہم الگ سے ایک پارٹ کے طور پر اس میں ڈسکس کریں گے. اس میں وہ تمام چیزیں بھی آ جائیں گی کہ عام طور پہ عورتیں جو سوشل میڈیا پہ مثلا اگر نوحے پڑھ رہی ہیں یا مجلسیں پڑھ رہی ہیں یا مرثیے پڑھ رہی ہیں، نعتیں پڑھ رہی ہیں، نوحے پڑھ رہی ہیں، تو کیا اس کی بھی اجازت ہے یا نہیں؟ اگر اجازت ہے تو کیا شرائط ہیں؟ یہ انشاءاللہ ہماری اگلی گفتگو عنوان ہوگا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. درود بھیجیے.